آج الحمدللہ 2 یا 3 سال کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے مدرسے میں اور آپ کی اس بستی میں ہم آئے تھے۔ اللہ تعالی دوبارہ ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اسی طرح سے جنت میں ایک جگہ اکٹھا کر دے۔ اللہ، اصل میں پریشانی یہ ہے کہ میں آپ کی زبان بنگلہ نہیں جانتا اور آپ اردو نہیں جانتے۔ اگر کوئی آدمی ترجمہ کرتا ہے تو وہ بات بنتی نہیں، ٹھیک نہیں ہوتی، یہ مشکل ہوتی ہے۔ مجھ کو آپ سے ایک بات کہنی ہے بس۔ آپ خود سوچئے، ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ایسے ہی وہ بھی روزہ رکھتے تھے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی وہ نماز پڑھتے تھے، جیسے ہم داڑھی رکھتے ہیں ایسے ہی وہ داڑھی رکھتے تھے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی وہ کھانا کھاتے تھے۔ پھر کیا بات ہے کہ ان کی زندگی میں اتنی برکت، اتنی برکت، اتنی برکت کہ جو آدمی ایک مرتبہ ان کو دیکھ لے، ان سے مل لے، وہ بالکل کامیاب ہو جائے۔ بتاؤ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اور ہم سے ملتا ہے ہمارا چھیلا، ہم سے ملتا ہے ہمارا بیٹا، صبح سے شام تک ایک دوسرے سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہمارا جیون جو ہے، ہماری زندگی میں کیا کمی ہے کہ کوئی آدمی ہمیں دیکھ کر، ہم سے مل کر بابرکت نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ بات سمجھے میری؟ ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہندوستان تشریف لائے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ آسام، وہ مدراس میں ان کی قبر ہے، ہم بھی گئے ہیں وہاں۔ اکیلے آئے تھے۔ جس نے ان کو دیکھا، جس نے ان کا جیون دیکھا، ان کی زندگی، وہ نماز ہماری طرح سے پڑھتے تھے، داڑھی ہماری طرح سے رکھتے تھے، پگڑی یا ٹوپی ہماری طرح سے باندھتے تھے، روزہ ہماری طرح سے رکھتے تھے، لیکن جس کی ملاقات ایک دفعہ ان سے ہو گئی، اس نے سبھلتا پالی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بتاؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیا چیز تھی ان کے پاس جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوتا بچن نہیں، بچے بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں، سمجھتا ہے۔ میرے دوستو، اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا، اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہم نے کر دیا، ہم نے نماز پڑھ لی،
ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان ہے سوچئے، اگر مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر جھوٹا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک کہنے سے کام نہیں ہوگا، ٹھیک کہنے سے کام نہیں ہوگا، کام ہوگا عمل کرنے سے۔ عمل کرو گے؟ اب انشاءاللہ کہہ دیا۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی، اللہ نے نہیں چاہا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جو دعویٰ کرتا ہے، دعوی کرتا ہے، وہ جھوٹا دعوی ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارا جیون، ہماری زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جیون بتایا اور بتا کر دنیا کو بتلایا، اور جس نے اس جیون کو پکڑا وہ کامیاب ہوا۔ میرے بھائیوں، آپ مجھے بتلا دیجئے، آپ اپنے ملک میں اتنے مسلمان ہیں، اس ایریے میں کتنے مسلمان ہیں، کسی ایک مسلمان کو دیکھ کر کوئی کرسچن، کوئی نان مسلم یہ کہے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے بھی مسلمان کر لو، اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں دے دے، مجھے بھی کر لو۔ ہوا کسی کے ساتھ ایسا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں یہ نہیں ہوا؟ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ابھی حضرت قطب عالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا نام لے رہے تھے، مولانا صاحب اعلان کر رہے تھے، روضہ مبارکہ سے جواب آیا جو تمام مسجد کے لوگوں نے سنا، وعلیکم السلام۔ کیا ان کے اندر تھا؟ کیا کمال تھا؟ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اسے ایسے پکڑ لیا، اور جس چیز کو منع کر دیا اس کی طرف نظر نہیں کی۔ میں نے دیکھا ہے اس آدمی کو ایسے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، مجھ کو دیکھ کر ایسے، نان مسلم، بازار میں ایسے پورا بازار بھرا ہوا، بڑا آدمی تھا، بہت بڑی دکان تھی، کھڑا ہو جاتا تھا ایسے۔ اس کو لوگ کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، وہ کہتا تھا ایک مانوش مسلمانوں میں مجھے دکھلا دو ایسا جیسا مولانا مدنی تھے تو میں مسلمان ہو جاؤں، ایک مانوش دکھلا دو۔ تنہا وہ آدمی تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کا اپنا جیون ایسا تھا۔ اگر اسلام کی یہ خصوصیت ہے، ایک مانوش دکھلاؤ میں آج مسلمان ہو جاؤں۔ تو میرے دوستو، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ سمجھے؟ دعویٰ کا مطلب دعوی کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا کاج بتاؤ، ہمارا عمل بتاؤ، سوچو۔ ہمارا معاملہ ہماری ماں کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے باپ کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہماری استری کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے چچا کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہماری بہن کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ماموں کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہماری پھوپھی کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے تائی کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے پورے پریوار کے ساتھ کیا ہے، کیسا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہوئے ہیں، حضرت جبریل امین نہیں آئے ہیں، پہلی دفعہ حضرت جبریل امین آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا قسم کھا کے فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو نشٹ کر دے، اللہ آپ کو برباد کر دے، اللہ آپ کو بے عزت کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماما کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، خالو کے ساتھ، پھوپھا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ آپ کا ویوہار، آپ کا معاملہ ایسا ہے، ایسا انسان کبھی بے عزت نہیں ہو سکتا، ذلیل نہیں ہو سکتا، ناکام نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان کیا ہے؟ ماں نے اگر 3 مرتبہ کہا بیٹا بیٹا بیٹا، 3 مرتبہ کہا، بگڑ جائے گا، خفا ہو جائے گا، ڈانٹ دے گا۔ بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ کس ماں کا 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، پوری پوری رات جاگتی رہی ماں، پانی گر رہا ہے، بیٹے کو ایسے لے کر ایسے جھک گئی، اپنی پیٹھ پر پوری رات پانی لیتی رہی، اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی رہی۔ وہ ماں اگر 3 مرتبہ کہہ دیتی ہے بیٹا بیٹا بیٹا، بیٹے کو غصہ آ جاتا۔ بوڑھی غریب بازار میں اگر مل جاتی ہے اور وہاں آواز دیتی ہے تو کان سے سنتا نہیں، آگے بڑھ جاتا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون، ان کی زندگی دیکھو اور اپنی زندگی دیکھو۔ ہماری زندگی، ہمارا جیون وہ جیون نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے ہمارے لیے لے کر آئے تھے۔ بتاؤ ہے کیا؟ سچ بتا دو، ہے؟ بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ استری کو نکاح کر کے لائے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، ڈرو ڈرو۔ ڈرو کا مطلب بھائے کرو، ہیں؟ جی بھائے کرو، بھائے کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بھائے کرو، بھائے کرو۔ تساءلون بہ، مجھ کو درمیان میں رکھ کے تم اپنی بیوی کو لے کر آئے ہو، اس کو بے عزت کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ خود جا کے لیٹ جائیں گے، کہیں گے پاؤں دباؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بیوی تھک گئی ہے اس کا پاؤں دبائیں، اس کا کام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیوی کھانا پکا رہی ہے تو آپ آٹا گوندتے تھے، آپ چاول کو کیا کہتے ہیں؟ چاول کہتے ہیں، ارے چاول، بھات، آپ بھات کو دھوتے تھے، آپ لکڑیاں چن کے لاتے تھے۔ تم ایک کام کر رہی ہو، میں ایک کام کروں گا۔ تم پلیٹ دھو رہی ہو، میں دیگچا دھوؤں گا۔ کبھی ہم نے دھویا گھر میں؟ کبھی ہم نے اس کی مدد کی؟ اللہ کہتا ہے بھائی کرو، بھائی کرو۔ مجھ کو درمیان میں رکھ کے تم استری کو لے کر آئے ہو، اگر تم اسے ذلیل کرو گے، اگر تم اسے پریشان کرو گے، اگر تم اسے دکھ دو گے، اگر تم اسے تکلیف دو گے، تو جب تم میرے پاس آؤ گے، جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہاری گردن پکڑوں گا۔ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟
میرے دوستو ہمارا جیون کیا وہ جیون ہے جو صحابہ کا جیون تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون تھا، جو ہمارے اکابر کا جیون تھا؟ نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم مسلمان، ایسے پیٹتے ہیں ہم مسلمان، روتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مظلوم کے ساتھ ہے، اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المظلوم مستجابہ ولو کان کافرا۔ جس پر تم ظلم کر رہے ہو، جس کا دل دکھا رہے ہو، جس کو دھوکہ دے رہے ہو، جس کو ڈانٹ رہے ہو، جس کو تکلیف پہنچا رہے ہو، وہ اگر اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اگر وہ کافر ہے، اگر وہ مشرک ہے، تو بھی اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ میں نے ظلم کیا ان کے اوپر، انہوں نے اللہ سے کہا تو اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ مارے گا، برباد کرے گا، پریشان کرے گا، کوئی شانتی میرے جیون میں نہیں رہے گی۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ تو میرے دوستو ہمارا جیون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ اللہ صحابہ ایسے اوپر بیٹھ کر آپ وضو کر رہے تھے۔ کون وضو کر رہا تھا؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ نے وضو کا پانی جب آپ کے چہرے سے نیچے گرتا تھا، چہرہ دھویا، منہ دھویا، مبارک پانی نیچے گرنے سے پہلے صحابہ اسے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ چپ رہو، سبحان اللہ، بات سنو، سب سے زیادہ شور کرتا ہے سبحان اللہ۔ نیچے گرنے سے پہلے صحابہ آپ نے کلی کا پانی نیچے نہیں گیا، ہاتھوں میں لے لیا، اپنے چہرے پر مل لیا۔ اب لوگ بہت سارے تھے، اب ہر آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، تو میرے ہاتھ پہ اگر پانی لگا ہوا ہے تو دوسرے آئے، انہوں نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رگڑ لیا۔ سمجھے بات کو؟ صحابہ یہ کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے رہے اور سب کو دیکھتے رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد تمام صحابہ کو بلایا جو وہاں کھڑے تھے، جو اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر پانی کو ملتے تھے، جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ اس کے ہاتھ کو کر کے ایسے ملتا تھا، ان سب کو بلایا اور فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ بات آئی سمجھ میں؟ پوچھا کیا کر رہے تھے؟ ان کا آپ کا تبرک ہم اپنے جسم پر، اپنے منہ پر ملتے تھے۔ تو آقا نے فرمایا کیوں تم نے میرا پانی ملا اپنے جسم پر؟ کہا کہ صرف محبت کی وجہ سے، ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ کی مایا ہے، اس وجہ سے ہم نے کیا، اور کیا؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو آقا نے فرمایا غور سے سنیے کہ اگر تم 3 کاج کرتے ہو، اگر تم 3 کاج کرتے ہو تو تم اگر کہہ رہے ہو تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر 3 میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے تو تم جھوٹے ہو۔ سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ مولانا صاحب سمجھ گئے یہ بیچارے۔ اگر تم یہ 3 کام کرتے ہو تو تم اپنے دعوے میں سچے، اور اگر تم یہ 3 کام میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے۔
بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس میں سے ایک کام اگر تم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں، دل کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ انتر، انتر تو اسے کہتے ہیں الگ، دل بھی کہتے ہیں اور مون انتر، دل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں محبت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، کبھی میٹھا کوتھا نہیں بول سکتے تم، اور اگر تم میٹھا کوتھا بولتے ہو تو تم جھوٹے ہو، تمہارے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میرے دوستو سمجھو بات کو، آج صبح سے اب تک، صبح کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ شکل، شکل سے اب تک ہم نے کتنا جھوٹ بولا ہمیں یاد ہے؟ بتاؤ۔ جنوری، آج جنوری کی تاریخ کتنی ہے؟ 28، 27 تاریخ۔ پہلی جنوری سے 27 جنوری تک ہم نے کتنا جھوٹ بولا کوئی گن سکتا ہے؟ بتلا دو۔ نیا سال شروع ہوا ہے 1 جنوری، پچھلا سال چھوڑ دو، یہ نیا سال شروع ہوا ہے، 27 دن میں ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہمیں یاد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولے تو تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو کبھی بھی تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میرے دوستو ایک بات بتلاؤ، یہاں اس جگہ گورو 10 دن پہلے مر گئی ہو، 10 دن پہلے گورو مرے گی تو کیا ہوگا؟ بدبو آئے گی کہ نہیں؟ وہ 10 دن پہلے مری ہوئی گورو یہاں ڈال دی جائے تو کوئی آدمی یہاں بیٹھے گا؟ کوئی آدمی یہاں رہے گا اس میدان میں؟ نہیں رہے گا، بھاگیں گے، دور بھاگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، فرماتے ہیں اذا کذب العبد، کذب فرماتے ہیں ایک دفعہ، کیا فرما رہے ہیں؟ ایک دفعہ، ایک دفعہ سمجھے؟ ایک دفعے کو کیا کہیں گے بنگلہ میں؟ ایک بار۔ فرماتے ہیں ایک بار جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے، کون مسلمان؟ جو ایمان لایا ہے مجھ پر اور میرے خدا پر۔ ہم کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لایا ہے مجھ پر اور میرے خدا پر، وہ جب ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے؟ فرماتے ہیں تباعد عنہ الملک میلا، تو اللہ کی رحمت کا فرشتہ، اللہ کا خصوصی باڈی گارڈ جو ہماری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، جو ہماری ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے، جو ہماری ہر طرح سے مدد کرتا ہے، جو شیطان سے ہم کو بچاتا ہے، جو مصیبتوں سے ہم کو بچاتا ہے، وہ باڈی گارڈ ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تباعد عنہ الملک میلا۔ فرماتے ہیں وہ باڈی گارڈ اس مانوش سے 3 میل، 3 کلومیٹر نہیں، 3 میل دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ کہاں جا کے کھڑا ہوا؟ 3 مائل دور کھڑا ہوگا۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے اسے پتہ چلے گا؟ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیا؟ کہاں جا کے کھڑا ہوا؟ 3 میل۔ کیوں؟ فرماتے ہیں من نتنی
ما جاء بہ۔ ایسی گند آتی ہے منہ سے، ایسی گند آتی ہے منہ سے، اس گند کو وہ اللہ کا فرشتہ رحمت کا برداشت نہیں کر پاتا، اور ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے 3 مائل دور چلا جاتا ہے۔ اچھا اب 2 مرتبہ بولے تو کیا ہوگا؟ اور پھر 3 مرتبہ بولے تو کیا ہوگا؟ پھر 4 مرتبہ بولے تو کیا ہوگا؟ اور 1 جنوری سے 27 جنوری تک کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بولے ہمیں پتہ نہیں، کہاں جا کے کھڑا ہوگا؟ وہ دلی جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ دیکھے گا نہیں، کیونکہ وہ یہ جان رہا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، ایمان ہے تو جھوٹ نہیں، جھوٹ ہے تو ایمان نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ میرے بھائی بات آئی سمجھ میں؟ بتاؤ آج سے جھوٹ بولو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ دیکھو یہ اس کی بڑائی ہے، اس نے اللہ کو کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے گا اور ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے دوستو آج یہ فیصلہ کر لو، فیصلے کو کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ کریں، سدھانتو، سدھانتو، آج یہ سدھانتو کر لو کہ آج کے بعد کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ ہمیشہ سچی بات کہنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، شیطان ہمیں دکھلائے گا۔ جب شیطان کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے دل میں سچ ڈھک گیا تو شیطان بھاگے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمیں چاروں طرف سے گھیریں گے۔ تو میرے دوستو ایک بات، کیا وعدہ کیا آج آپ نے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدے کو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ۔ وعدہ۔ کیا وعدہ کیا آپ نے؟ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور نمبر 2 باتیں ہیں بس۔ نمبر 2، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ دیکھو اللہ، اے مولانا، اے کیا دیکھتے ہو ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھتے ہو ادھر؟ کتنی بری بات ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ ہمیں حکم فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ تم اپنا جیون کیسے بتاؤ گے، تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے۔ دیکھو فرماتا ہے اللہ میں، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ، اے میرے بندو۔ نمبر 1 کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ 9 چیزیں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو ایک مانو۔ جب اللہ کو ایک مان لیا، اب دیکھو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، وہ پڑوسی جو تمہارے قریب کے ہیں، وہ پڑوسی جو تمہارے دور کے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، جو تمہارے CNG میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، جن کو تم جانتے ہو ان کے ساتھ، جن کو نہیں جانتے ہو ان کے ساتھ، جو تمہارے محلے میں گلی میں آ گئے ان کے ساتھ۔ میرے دوستو اس میں کہیں اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا نماز اپنی جگہ پر، روزہ اپنی جگہ پر،
لیکن تمہیں اپنا جیون کیسے بتانا ہے. کتنی چیزیں بتلائی ہیں؟ 9 میں سے 8 چیزیں اللہ. بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ تقریر کے درمیان میں یہ کیا کام ہے؟ بند کر دوں میں تقریر؟ نہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں لے کر آئے اس کو یہاں؟ عجیب بات ہے. لوگوں کو، سب کو برباد کرنے کے لیے. کیا مصیبت ہے تقریر جلسے میں بلانے کی؟ اتنی لمبی سفر کر کے آیا ہوں اور ابھی اتنی ہی دور مجھے واپس جانا ہے. اگر مجھے بلاؤ تو یہ سب حرکتیں مت کیا کرو، نہیں تو مجھے مت بلایا کرو، میں نہیں آنا چاہتا. اللہ، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. سب سے زیادہ خراب کام اسٹیج والے کرتے ہیں. یہ بیچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج والے مزے کرتے ہیں. یہاں کرسی رکھ دو، یہاں اسے بٹھا دو، وہاں اسے بٹھا دو، یہاں یہ کر دو، وہاں وہ کر دو. میرے دوستو، اب میرے ماتھے میں جو کچھ تھا سب نکل گیا، کیونکہ میں واعظ نہیں ہوں کہ تقریر کی اور چلے گئے. آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں میں جو میری لیے محبت ہے وہ میرے دل پر اثر کر رہی ہے. میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. آپ جس محبت سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں وہ محبت میرے دل پر اثر کر رہی ہے. تو میرے من میں آتا ہے کہ آپ سے یہ بتاؤں، یہ بتاؤں، یہ بتاؤں. جب یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں میرا دماغ بالکل ختم ہو جاتا. تو میرے دوستو، اب بات ختم. بس 2 باتیں یاد رکھو. ایک کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے بتاؤ؟ ہاں مت بولیے. آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آج سے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. نمبر 1 پر کون ہے؟ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس کے بعد اللہ کے بعد کس کا نمبر ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ. ماں اور باپ کا نمبر. کس کا نمبر ہے؟ ماں اور باپ کا نمبر. سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے اوپر کس کی ہے؟ اللہ کے بعد ماں اور باپ کی. پھر اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى. ماں اور باپ کے بعد کون آیا؟ کون آیا؟ وَبِذِي الْقُرْبَى. بیوی آئی، استری آئی، بہن آئی، بیٹا آیا، بیٹی آئی، ماما آیا، خالہ آئی، چچا آئے، دادا آئے، دادی آئی، سارے رشتہ دار. ان کا دل دکھانا ہے؟ ان کے ساتھ ویوہار خراب کرنا ہے؟ نہیں کرنا. بتاؤ ہمارا جیون، اگر ہم یہ 2 کام کرنے لگیں تو ہمارے جیون میں ہمیں سفلتا ملے گی یا ناکامی ملے گی؟ کامیابی ملے گی. سفلتا کہتے ہیں نا، سفلتا کہتے ہیں اس میں، ہندی میں سفلتا ملے گی. تو میرے دوستو، اگر ہم نے 2 کام کر لیے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور جب اللہ کے پاس جائیں گے تو فرشتہ آ کر پوچھے گا وَمَنْ هَذَا الرَّجُلُ. کیا پوچھے گا فرشتہ؟ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پورے جیون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہیں. ہمارے مرتے ہی دکھایا جائے گا یہ کون ہیں بتلاؤ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ جھوٹ مت بولو. فرمائیں گے اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا کیونکہ میں نے کہا تھا کسی کا دل مت دکھاؤ، یہ میرا آدمی ہے. فرشتے کہیں گے چلو جنت میں. اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے تو آقا ادھر دیکھنے کے بجائے ایسے منہ کر لیں گے، اور جب ایسے منہ کریں گے تو فرشتے پٹائی جو شروع کریں گے. کب تک پٹیں گے کچھ پتہ نہیں. میرے دوستو، 2 وعدے کیے ہیں آج آپ نے، عمل کریں گے؟ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.